قدموں پہ قربان گیا، جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، پتا چلا گوشت کا لوتھڑا ہونا اور بات ہے اور دل ہونا اور بات ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں، اللہ اکبر، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس دل میں محبت رسول ہو، جس دل میں آمنہ کا ہلال بستا ہو، جس دل میں عبداللہ کے لگتے جگر کے لیے جگہ ہو، پھر وہ دل کتنا عظیم ہوتا ہے، اس دل کی شان کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آج کسی دلدار کا ذکر ہے، اسی لیے دل کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، صدیق اکبر کی افضلیت کی بات اہل سنت 1400 سال سے کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جادہ حق پر زبانیں قائم رہے گی، افضلیت صدیق کا نعرہ لگتا رہے گا۔ مگر ایک بات آپ کو بتا دیں، افضلیت صدیق اکبر کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا کہ صدیق کا مقام کیوں افضل ہے، افضلیت کی وجہ کیا ہے، ان کو جو مرتبے ملے اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں، نفل روزوں کی وجہ سے نہیں، تسبیح و تہلیل کی وجہ سے نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کو ہمارے مرشد حضور سید سرکار میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل شریف میں نقل کیا ہے، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا ہے۔ دل کو جو دل کے اندر کیفیت ہے، اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر کے دل کی حقیقت کا قول اگر بیان کر دوں تو شاید لوگوں میں ہضم کرنے کی طاقت نہ رہے۔ جس کو پڑھنا ہے وہ میر صاحب کی سب سنابل جا کر کے پڑھے کہ صدیق اکبر کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ لیکن صرف ایک بات مقال عرفہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر پتا چلے کہ صدیق کس ہستی کا نام ہے، ابو بکر کسے کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ امام اہل سنت مقال العرفہ میں لکھتے ہیں، اس کا بھی خلاصہ پیش کر رہا ہوں، توجہ کرنا، عشق، اس لیے کہ میرا عنوان آج عشق ہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، مومن کی شان، مومن وہ ہے والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں، اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے محبت حب اور ایک ہے شدت کی محبت۔ جو محبت ہے اس کو محبت کہتے ہیں، جو حب ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو پھر اسی محبت کو عشق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں عشق کا ذکر کہاں ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہ اشد حبا للہ، اور پھر یہاں تو اللہ کی محبت کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے، دراصل بات یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی جتنی محبت ہوگی پہچان آئے گی کہ یہ حضور سے اتنی محبت کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی حضور کا عشق ہے۔ جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا، محبت رسول ہوگی، اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور کا بے ادب ہو اور اللہ سے محبت کرتا ہو، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں نہ چھجو، واللہ اللہ کی قسم، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ کا ذکر کیا ہوا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، امام اہل سنت نے جو نقل کیا عشق کیا چیز ہے۔ اسی لیے عارف رومی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو فرماتے ہیں عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے۔ نمازی بننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جو نمازی ہو وہ عاشق بھی ہو، کیونکہ بہت سارے نمازی دنیا دار ہیں،
ہر حاجی عاشق و ضروری نہیں، ہر خطیب و عاشق و ضروری نہیں، خطیب ہو کر بھی عاشق و ضروری نہیں، ہر محدث عاشق و ضروری نہیں، ہر عالم عاشق و ضروری نہیں، ہر ادیب عاشق و ضروری نہیں، بلکہ یہ کہہ دوں ہر غازی کہلانے والا بھی عاشق و ضروری ہے، ہر شہید کہلانے والا بھی عاشق و ضروری نہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو عاشق ہوگا وہ نمازی بھی، کیونکہ عاشق کو پتا ہوگا کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سبحان اللہ نماز کیوں ترک کرے گا؟ جو عاشق ہوگا وہ شہید ہونے کی تمنا بھی رکھے گا، بلکہ جتنے شہید ہوئے سچے شہید وہ سب کے سب عاشق تھے، اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور یار بے حجاب نظر آتا ہے، تو عشق نے انہیں تختہ دار پر بھی مسکرانے پر مجبور کیا، ورنہ دیکھیں لوگ تو بستر پر بھی چین کی نیند سو نہیں پاتے، کیونکہ لوگوں کی کہتے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ تو یاد رکھیے عاشق جانتے ہیں کہ موت کے آئینے میں دیدار یار ہوتا ہے، اسی لیے تو عاشق کہتا ہے قیامت سے پہلے قیامت یہ ہے کہ محبوب کا دیدار موت کے آئینے میں ہونا ہے، کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو جو عاشق بنے گا، دیکھ لیں آپ سچے شہداء عاشق تھے، سچے نمازی عاشق تھے، سچے حاجی عاشق تھے، سچے خطیب عاشق تھے، سچے ادیب عاشق تھے، سچے شاعر عاشق تھے، بلکہ آدمی سچا شاعر بن بھی نہیں پاتا جب تک وہ عاشق نہ بنے، اس لیے کہ عشق ہی اس کو شاعری کرنے پر ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عارف رومی نے کہا عاشق بن تو سب کچھ بن جائے گا، اور آپ کو یہ بات بتا دوں اس امت میں سب سے بڑا عاشق اکبر اگر اللہ کے رسول کا کوئی ہے تو اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، وہ صدیق اکبر بھی ہے، وہ عاشق اکبر بھی ہے، وہ غازی اکبر بھی ہے، وہ خطیب اکبر بھی ہے، وہ سید الخطبہ بھی ہے، اس لیے کہ امت کا سب سے پہلا خطیب کوئی ہے ان کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، سب سے پہلے جس نے فضائل رسالت ماں پر علی الاعلان تقریر کی ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، سب سے پہلے جس نے مار کھایا ہے حضور کے لیے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اللہ اکبر جوانوں میں اللہ اللہ، اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر ہے اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی کہوں جب بھی حضور کوئی گفتگو کرتے تھے سب سے پہلا نام اگر اکثر حضور کی زبان پر کسی کا آتا تو وہ نام بھی سیدنا صدیق اکبر کا نام۔ سبحان اللہ۔